ایک مشہور عالم نفسیات کا قول ہے کہ جب کسی کی انا کو مس کیا جاتا ہے، یعنی اس کو چھوا جاتا ہے، ٹچ کیا جاتا ہے، تو وہ برتر انا بن جاتی ہے، یعنی وہ اور زیادہ بگڑ جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو اسی طرح عمیر بن حبیب بن حماشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری عمر میں ایک لمبی نصیحت میں جو انہوں نے اپنے پوتے کو کی تھی، اس میں کہا تھا صبر کے متعلق کہ جو شخص نادان آدمی کے چھوٹے شر پر راضی نہیں ہوگا، اس کو نادان آدمی کے بڑے شر پر راضی ہونا پڑے گا۔ یعنی جب انسان اصل میں بیسیکلی ہر انسان میں انا کا عنصر موجود ہوتا ہے، ہر انسان میں بیسیکلی یہ چیز موجود ہے، اور جب انسان کی انا کو چھڑا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اگر ہم لوگوں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، تو اگر کسی فسادی آدمی سے انسان کی کوئی غلطی سے بات چیت ہو بھی جائے، اگر فسادی آدمی جو ہے وہ کچھ کہہ بھی دے، تو انسان کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کا جواب دیں گے، آپ اگر کراس ٹاک کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا جھگڑا اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور آخر آپ کو بہت زیادہ تکالیف پہنچیں گی، آپ کو بہت زیادہ وہ معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہی ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ اگر فسادی آدمی آپ کو نقصان تکلیف پہنچاتا بھی ہے، تو اس کی تھوڑی سی تکلیف پر آپ کو صبر کرنا چاہیے، آپ کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایک شر انگیز اور ایک فسادی آدمی کا جواب دیں گے، اس کی باتوں کا، اس کے لہجے کا، اس کے جو بھی وہ آپ کو کہتا ہے، اس کا اگر جواب دیں گے تو وہ اور زیادہ بھڑک جائے گا، اس کی انا اور زیادہ بھڑک جائے گی، جس سے آپ کو اور زیادہ پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایک عقل مند آدمی وہی ہے جو ہمیشہ جو ہے معاملات کو سلجھا کر سمجھ بوجھ سے چلے، اور ہمیشہ جو ہے معاملات کو صبر اور استقامت کے ساتھ لے کر چلے۔ تو اس میں آج ہمارا معاشرہ بھی شامل ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں قتل جو ہے وہ تو ایک عام، جو کہتے ہیں نا کہ بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا ہے، کیونکہ کسی کو کسی کی جان عزیز ہی نہیں ہے، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، حالانکہ پتہ بھی ہے ایک مسلمان کا قتل کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اصل میں ہم نے آج اسلام کو فالو ہی نہیں کیا۔ آج جو ہمارے معاشرے میں صلح کی طرف آتا ہے، اس کو کمزور، لاچار اور بے بس سمجھا جاتا ہے کہ اس نے صلح کر لی، اس کے پاس اصل میں یہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو یہ ضرور ریئیکٹ کرتا۔ سمجھ لیں کہ یہ معاشرہ جو ہے آپ کو بوسٹ کرتا ہے کہ آپ لڑیں، آپ ایک دوسرے کی جان لیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، آپ کی قتل عام ہو، لوگوں میں شر انگیزی پھیلے، معاشرے میں ایک ہیجان سی پیدا ہو جائے۔ تو یہ معاشرہ آپ کو آج ایسا معاشرہ ہم نے خود کریٹ کیا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے لوگوں کی سوچ اصل میں ایسی بن چکی ہے کہ اگر آپ ان کا جواب نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اسی طرح تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارا کسی ایسے آدمی، فسادی آدمی جو معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے، جو آلریڈی لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اگر ہمارا کبھی خدا نخواستہ کسی ایسے فسادی آدمی سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کا جواب دیں گے، اگر آپ سمجھیں گے کہ میں کوئی چھوٹا آدمی ہوں اور میں بھی اس کا جواب دوں گا، تو آپ کو معاشرے کو چھوڑ کر آپ کو زندگی میں بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جو شخص نادان کے چھوٹے شر سے راضی نہیں ہوتا، اس کو نادان کے بڑے شر پر راضی ہونا پڑتا ہے، پھر آپ کو بہت سی ایسی تکالیف بھی برداشت کرنا پڑیں گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے لیے ان دو اقوال میں ایک ماہر نفسیات ہیں جو کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں نفسیات میں، اور ایک عمیر بن حبیب بن حماشہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنے پوتے کو نصیحت کی تھی کہ جو شخص نادان کے چھوٹے شر پر راضی نہیں ہوگا، اس کو نادان کے بڑے شر پر راضی ہونا پڑے گا۔ اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو معاشرہ ہمارا جو ہے وہ بہت سے جھگڑوں سے بچ سکتا ہے، اور اسی طرح ہمارا معاشرہ جو ایک سٹیبل معاشرہ بن سکتا ہے، اس میں امن کی فضا قائم ہو سکتی ہے، اس میں لوگوں میں اچھے رویے پروان چڑھ سکتے ہیں، لوگوں کو انا کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ آج انا کے مسائل ہمارے معاشرے میں انتہا سے زیادہ ہیں کہ انا کا تھوڑا سا مسئلہ آ گیا، جی اس نے قتل کر دیا، اس نے بیٹی کو قتل کر دیا، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی صبر اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو بھی ہمیں تکلیف پہنچائے اس کو معاف کریں، اور معاشرے میں اگر کوئی شر پسند لوگ ہیں بھی تو ان کی اگر کوئی آپ کو تھوڑا سا کہہ دیتا ہے تو اس پہ صبر کر لیں،
کیونکہ اگر آپ اس کے تھوڑے سے شر پر راضی نہیں ہوں گے تو آپ کو بڑے شر کا سامنا کرنا پڑے گا۔